العلم نور، العلم نور۔ یاد رہے کہ آج کے سیگمنٹ میں سب سے صرف ایک سوال ہوگا، صرف 6 پرچیاں اس میں آپ نے اٹھانی ہے ایک بندے نے، اور ایک سوال ہوگا اور وہی آپ نے جواب دینا ہے۔ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی والے اور سرگودا والے مگر نیچے سلیب میں کافی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی 1-2 تحفے مل جائیں۔ جناب نیچے مائک اویلیبل ہے، سلائب میں موجود ہیں؟ عاطف بھائی جی عاطف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاطف بھائی ان سے سوال پوچھتے ہیں اور دیکھیں کون جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے آپ کے پاس سوالات ہیں؟ اچھا میں کر لیتا ہوں۔ آپ کے مائک کی آواز ذرا دوبارہ کچھ کہیے آپ ارشاد فرمائیں جو ٹھیک سوال ہے، چلیں ایک شعر سنا دیں ان کو، کہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس وقت گرمی کے طالب ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو گرمی کا ہی کوئی شعر سنتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ چلیں اب یہ بتائیں، اس شعر کو کمپلیٹ کریں۔ علی حسن اتاری ملتان سے آیا ہوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ چلے تحفہ دے دیں، یہ تو کل یہ جن کا شعر تھا انہی کے مزار مبارک کی چادر کا پیس انہیں جو ہے وہ تحفہ پیش کیا جائے۔ ماشاءاللہ، چلے جناب تحفہ دے دینے ماشاءاللہ۔ چلے ایک اور سوال ذرا پیچھے جو بیٹھے اسلام ہے ان سے کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیے جناب کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے اس کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ صفا کی سعی کے کتنے چکر؟ جی چلیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ جی صفا اور مروہ چکر کے 7 چکر ہوتے ہیں، صفا اور مروہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ صفا سے مروہ جانا ایک چکر ہوتا ہے یا صفا سے مروہ جا کر واپس صفا آتے ہیں پھر ایک چکر ہوتا ہے؟ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ جی جناب اس طرح 7 چکر ہوتے ہیں۔ جناب جواب درست دے دیا، اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی طواف کی اور سعی کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ چلیں ایک اور لے لیتے جو ہے اس کے سوالات پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات، یہ انشاءاللہ تحفے میں۔ ماشاءاللہ ان کو دے دیں جناب۔ چلیں کوئی اسلامی بھائی جو چاروں خلفائے راشدین کے نام سنائیں۔ ارے واہ سبحان اللہ۔ چلیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں انشاءاللہ سامان بخشش اور وضو کا ثواب، یہ انشاءاللہ 2 کتابیں تحفے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی۔ جنتی، جنتی۔ چلیں جناب نصیب اپنا اپنا سیگمنٹ ہے، کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ پر اور ایک اسلام پہ ادھر آ جائیں گے، آپ حماد ادھر چلے جائیں گے اور آپ باری باری جائیں گے اور اپنی پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا سوال ہے۔ جی بیٹا عمران آپ جائیں گے سرگودا کی طرف سے۔ 35 نمبر برابر ہے ناظرین، ویری کروشل سٹیج، یہی سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آج اگلے راؤنڈ میں جاری ہے۔ کیمرے کی طرف آپ پرچی کھول کر دکھائیں گے کہ آپ کی پرچی میں کیا نکلا ہے۔ چلیں جناب فیضان اہل بیت، کیا بات ہے، اپنی جگہ پر آ جائیں۔ آپ سے فیضان اہل بیت کے حوالے سے سوال ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس میں سے ہمیں جواب بھی دیں گے۔ جی فیضان اہل بیت میں سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ حضرت امام زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان والے آگے بڑھتے ہوئے، کراچی والوں کی باری، ذیشان آئیں گے، آپ پرچی نکالیں گے۔ معاف کیجئے گا سرگودا والوں کی، یہ اتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ چلیں سرگودا والوں کے 2 نمبر ہیں، آگے بڑھ گئے کراچی والوں سے۔ چلے کیمرے کی طرف۔ جی کلام، چلیں بھائی آ جائیں، آپ سے کلام سنتے ہیں۔ جی چلے وہ پرچی اب دوبارہ نکلے گی تو دوسرا کلام سن لیں گے، جس کی نصیب میں ہوگا تو پرچی باہر لے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بتائیے کہ بیاض پاک کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہے؟ مائک آپ کے پاس، تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ جلدی کریں، ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بھی نہیں ہے، جواب پھر بھی غلط ہے۔ مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، غلطی ہو گئی ہے کراچی والوں کی۔ سرگودا والوں کی باری ہے، ایک اور پرچی نکالیں گے، آ کے آئیے، آپ بعد میں آئیں گے، آپ آئیے پہلے۔ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا
सीरतुन नबी, सुभान अल्लाह, अपनी जगह पर जाइए। सीरतुन नबी के हवाले से आपसे सवाल करते हैं जनाब। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया असहाबे फील से कितने दिन बाद हुआ था? असहाबे फील के वाकये के कितने दिन बाद नबी पाक की विलादत हुई? 9 कितने दिन बाद? 9 दिन बाद आप कह रहे हैं। जी नहीं जनाब, आपका जवाब गलत हो गया। कौन बताएगा यहां पर? चले जल्दी से तोहफा दे दे। नीचे वालों को पता है तो नीचे वालों को तोहफा दे दे। नीचे नीचे ही ले ले, चले, सर्दी भी बहुत है। चले जनाब, क्या बात है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। माइक थोड़ा सा दोबारा बोले। ये अगर 55 दिन बोल रहे हैं तो इनका जवाब दुरुस्त है, इनको तोहफा दे दीजिए जनाब। लब्बैक अब चले माशाल्लाह। चले जनाब, अब गलती हो गई है सरगोदा वालों से, अब कराची वालों की बारी है। आप आएंगे, पर्ची निकालें जनाब। कराची वालों को मुकाबला बराबर करने का मौका मिला है। 2 नंबर से सरगोदा वाले आके हैं आगे। फिर कलाम की पर्ची निकाल ली है, अपनी जगह पर जाइए। आपने मिसरा मुकम्मल करना है। तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। पहला मिसरा पढ़ेंगे इस शेर का। तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अल्लाह, कराची वालों के पास मौका है मुकाबला बराबर करने का। 10 सेकंड रह गए हैं। शेर कंप्लीट कीजिए अगर याद है तो, मशवरा नहीं दे सकते। जी नहीं याद है आपको? पाँव थक जाते तो नहीं जनाब। शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। नाजरीन, 2 सवाल हैं जो फैसला कर देंगे कि आज अगले राउंड में कराची वाले जा रहे हैं या सरगोदा वाले जा रहे हैं। नसीब अपना अपना में, वाकई नसीब अपना अपना है। ये सवालात इनको दिए नहीं गए थे। ये यूं समझिए कि सडनली इनके सामने सवाल आते हैं और इनके नसीब में होता है वो सवाल इनको आता है या नहीं। अब जनाब एक आखिरी जो सवाल है उसकी तरफ चलेंगे और अब बारी है हमारे सरगोदा वालों की। आइए, अगर सरगोदा वाले ये जवाब दे देते हैं तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। इनके गलत जवाब देने की सूरत में कराची के पास चांस रहेगा। ये सवाल बड़ा क्रूशल है, शायद ये सवाल फैसला कर देगा मुकाबले का। पर्ची आप कैमरे की तरफ करें। जी जनाब, जनरल नॉलेज का सवाल है। सरगोदा वालों की बारी है, अपनी जगह पर आइए जनाब। जनरल नॉलेज का सवाल यह है कि बताइए, आपका सवाल यह है कि सनआ किस मुल्क का कैपिटल है? सनआ शहर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? याद रहे ये इस्लामी मुल्क है। आपके पास 15 सेकंड हैं। दस सेकंड बाकी हैं। अल्लाह, क्या ये आखिरी सवाल पे फैसला जाएगा? जी जनाब, वक्त खत्म हो गया है। जल्दी से पूछे, यहां कौन बताएगा? जल्दी जाएं, देखें कौन जानता है जनरल नॉलेज का ये सवाल। इस्लामी मुल्कों के दारुल हुकूमत तो कम से कम पता होने चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि सवाल हो सकता है। जी जल्दी करें आतिफ भाई। जी नहीं जनाब, शाम का दमिश्क है, दमस्कस है। सनआ की बात हो रही है। चले जनाब। यमन। जी जनाब, यमन का दारुल हुकूमत सनआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है कराची वालों के हाथ में। या तो यह मुकाबला बराबर हो जाएगा या जनाब सरगोदा वाले जीत जाएंगे। आइए कराची वाले, देखते हैं। पहला ही मुकाबला है। कराची एक तरह से डिफेंडिंग इस सिलसिले का चैंपियन है। पिछले सिलसिले में जीते थे 11 में। क्या कराची की टीम पहले मुकाबले से ही बाहर हो जाएगी? जनरल नॉलेज आ गया जनाब। अल्लाह अल्लाह। सवाल जनरल नॉलेज का है और सवाल वही है कि ये बताइए खर्तूम किस मुल्क का कैपिटल है? इस्लामी मुल्क है, ये याद रहे। इस्लामी मुल्क का कैपिटल दारुल खिलाफा खर्तूम। मलेशिया।
نہیں جناب، ملیشیا کا نہیں ہے، خرطوم سوڈان کا کیپٹل ہے. اور جناب آج مقابلہ سرگودا والے بازی لے گئے اور آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. کراچی والوں کو پھر موقع ملے گا اور انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اگلے مقابلے میں آگے آ جائے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. وہ ٹیم جو سیزن 11 کی چیمپئن تھی آگے بڑھے تھے. بہرحال کراچی کی 2 ٹیمیں ہیں لیکن انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریے گا. ابھی ایک مقابلہ آپ کو ملے گا اور سرگودا والوں کو مبارکباد پیش کریں گے. فیضان ابو ہریرہ انشاءاللہ یہ تحفے میں دیا جائے گا اور یہ کس کو دیا جائے گا یہ ہماری مجلس جو ہے وہ فیصلہ کرے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہے وہ جو نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کو لایا جائے, ان کی بھی دلجوئی ہوگی, ان کو باپو ساتھ لے آئیں. ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے سن کر سوالات یاد کیے, تو ان کی انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے جوابات بھی دیے تو ان کی میں چاہتا ہوں دلجوئی بھی ہو اور ان کو ہم یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو یہ ٹیم آگے آئے گی پھر کراچی کی اور ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ. آگے آ جائیں ماشاءاللہ. چلیں یہ تحفہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین فائنل اسکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے مقابلہ چلتے چلتے سرگودا والے بازی لے گئے. آگے آ جائیں جی. جناب آخری سیگمنٹ میں جا کے سرگودا والے آگے بڑھ گئے. کنٹینیو مقابلہ برابر چلتا رہا اور بس اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کل مقابلہ کس کے ساتھ ہے. جی قرآن دازی بھی سید صاحب آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. جی قرآن دازی کر لیں. جو سوال پوچھا گیا تھا شروع میں اس کا جواب بھی دیں. جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا, جنت میں سب سے بڑی نعمت جنتی کے لیے کیا ہوگی؟ جی جواب, اللہ پاک کا دیدار ہوگا. انشاءاللہ. جنہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں ان کے چند نام یہ ہیں: ام کتمیر اتاریہ باب المدینہ کراچی, محمد انس اتاری فدا حسین لاہور, بنت رفیق راول پنڈی, خرم شہزاد رینالہ خرد, بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد, بنت اعظم قادر آباد, اللہ داد اتاری ڈیرہ مراد جمالی, محمد عثمان اتاری شیخو پورہ, بنت ظہور وزیر آباد. مزید بھی نام ہیں: بنت رفیق مان سہرا, بنت عبد الرحمان کوٹ ادو, بنت نوید اتاریہ سیال کوٹ, محمد بلال اتاری منڈی بہاؤدین, ریاض احمد فاروق آباد, عبد الرحمان پھلیاں, ام عمر منگووال, عزیز احمد اتاری لیا, بنت قربان قصور. اب دیکھیں ان کے درمیان قرآن دازی ہوتی ہے, کس خوش نصیب کا نام آتا ہے؟ جی عطیہ کریں. خرم شہزاد رینانہ خرد, یہ ہم سے دوبارہ رابطہ کریں, انشاءاللہ ان کا تحفہ ان تک پہنچایا جائے گا. جناب آپ سے ایک سوال ہم کر کے جاتے ہیں سلسلے کے آخر میں, جو آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جواب دینا ہے. کپڑے کی کون سی قسم مرد کے لیے حرام ہے؟ کپڑے کی کون سی قسم مرد کے لیے حرام ہے؟ آپ نے یہ جواب دینا ہے اور یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ربیع الاخر سے آپ کو مل جائے گا. آئیے ناظرین بتاتے ہیں کل مقابلہ کس کے درمیان ہے. اچھا آپ کو پہلے جو ایپلیکیشن کی قرآن دازی ہے پہلے وہ بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ بہت ساروں نے جوابات دیے ہوں گے. دکھائیے جناب. جی جو کل ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن پر جواب دیے گئے تھے, یہ 5 آئی ڈیز ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, تصویر لے لیں اور چیک کریں آپ کی آئی ڈی تو نہیں ہے. تو کل یہ 5 لوگوں کے انعامات نکلے تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا. اب چلتے ہیں آج ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن پر جن لوگوں نے جوابات دیے ان میں سے 5 خوش نصیبوں کی آئی ڈیز دیکھتے ہیں. جی جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا, آگے بڑھتے جناب یہ 5 آئی ڈیز آج کے جو سوال تھا ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پہ, یہ ان کی آئی ڈیز ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنا جواب روزانہ کی بنیاد پر اسے دیجئے. کیا معلوم آپ سب سے زیادہ انعامات حاصل کرنے والے بن جائیں. کل یاد رہے انشاءاللہ کل جمعرات بھی ہے تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بھی اور دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماعات ہوں گے. تو کل سلسلہ رات 10 بجے براہ راست ہوگا. یاد رہے کل لیٹ ہوگا, 10 بجے ہوگا. اور اسلام آباد اور ساہیوال کے درمیان مقابلہ ہے. پاکستان کے دارالحکومت سے ٹیم آ رہی ہے اور اس کے سامنے ساہیوال کی ٹیم ہوگی. تو کل دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. کل انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ جنہوں نے بکنگ کروائی ہے ان کے درمیان بھی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ہر سال کی طرح اس سال بھی مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 12 میں ہر ہفتے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ سالانہ بکنگ کروانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے درمیان
जुमेरात इंशाल्लाह कल यानी कि तबरुकात के हवाले से कुरान अंदाजी होगी और इंशाल्लाह ज़वजल ये जिनका नाम निकलेगा हम उन्हें इंशाल्लाह तबरुकात पेश करेंगे। तो लिहाजा जिन्होंने बुकिंग नहीं करवाई है वो आज ही मकतबतुल मदीना के कॉल सेंटर नंबर पर रब्ता करके महानमा फैज़ान मदीना 2021 की बुकिंग करवा लें। टेलीफोन नंबर नोट फरमा लें 0313113928। ये नंबर SMS पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पर भी है। चले जनाब, इंशाल्लाह बुकिंग करवाइए। अब नाजरीन सलातो-सलाम का वक्त हो गया है। अब इंशाल्लाह जहां भी दुनिया में है सलातो-सलाम हाज़रीन मौजूद हैं, अच्छा, चले हाज़रीन की इंशाल्लाह कुरान अंदाज़ी भी होगी, जल्दी से निकाल दें भाई। चले कुरान सलातो-सलाम के लिए खड़े भी हो जाएं और ये इनाम भी ले लें। चले जनाब, जी इस्लाम भाई का नंबर है 83 नंबर के भाई